بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يغفر المنع والجمود ولا يقضيه العطاء والجود إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما صلاه وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووكب بالصخور ويدعون أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد بريته وعلى الأصفياء من عترته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الدائمة الباقية على قاتلهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وأعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قرآن کریم کے لیے پاکیزہ جملے جن کو تلاوت کا شرف میں برابر حاصل کرتا ہوں، اس میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور بھی آیا ہے اور واضح کھلی ہوئی کتاب بھی آئی ہے۔ نور خدا بند عالم نے بھیجا ہے جو خود نور ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ تو وہ خود نور ہے، اس نے دنیا والوں کے لیے نور بھیجا اور اس کے ساتھ واضح اور کھلی ہوئی کتاب بھی بھیجی تاکہ اس نور سے مدد لے کر اس نور سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے اس اللہ کی بھیجی ہوئی کھلی ہوئی کتاب کو پڑھیں اور پڑھ کے اس سے فائدہ حاصل کریں۔ نور اللہ بھی ہے، اور جس نے جن افراد کو، جن ہادیوں اور رہنماؤں کو ہدایت کے لیے بھیجا ہے وہ بھی نور ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید ہی میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لائے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ ان لوگوں کو اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لاتا ہے۔ اسی کے بعد فوراً یہ ارشاد فرمایا کہ آیت الکرسی کے فقرے ہیں جو خاص طور پر
صاحبان ایمان جس کو آیت الکرسی قرار دیتے ہیں، اور ائمہ معصومین کی زبان میں جہاں تک آیت الکرسی قرار دی گئی ہے اس میں یہ ارشاد ہوا ہے، ورنہ عامۃ الناس اور دوسرے حضرات تو ان جملوں کو آیت الکرسی سے الگ قرآن کی لفظیں مانتے ہیں مگر آیت الکرسی سے الگ قرار دیتے ہیں۔ اس میں دوسرا جملہ آیا والذین کفروا اولیاءہم الشیطان، اولیاءہم الطاغوت، جو لوگ کفر اختیار کیے ہوئے ہیں ان کے ولی، ان کے سرپرست اور ان کے ذمہ دار طاغوت ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ ان طاغوتوں اور شیاطین اور ابلیسوں کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو روشنی اور نور سے نکالتے ہیں اور اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ دو باتوں کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جن لوگوں کو بھیجا ہے وہ بھی نور ہیں، اور پھر یہ مثال بھی اس قرآن مجید میں اللہ نے بیان کر دی ہے جس کا تفصیلی تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس میں اس بات کی طرف ہر انسان کو توجہ کرنا چاہیے جو قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے تمہارے پاس نور بھی بھیجا ہے اور کتاب بھی بھیجی ہے۔ اگر کتاب انسان کے پاس ہو اور نور اور روشنی نہ ہو تو کتاب نہ پڑھی جا سکتی ہے، نہ سمجھی جا سکتی ہے، نہ کتاب کے الفاظ اور جملوں کا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نور کی منزل بھی یہ ہے کہ ہماری آنکھوں میں بھی نور ہو تاکہ ہم دیکھ سکیں، اور دوسری روشنی ظاہری طور پر بھی موجود ہو تاکہ کھلی ہوئی کتاب دیکھنے کے قابل ہو سکے، دیکھا جا سکے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز ایسی ہے کہ جہاں روشنی نہیں ہے، رات کے اندھیرے میں کمرے میں اکیلے بیٹھ کے اگر آدمی کتاب کو پڑھنا چاہے گا، کتاب کو سمجھنا چاہے گا تو ہرگز اسے دکھائی نہیں دے گا، نہ قرآن اور نہ کتاب پڑھ سکے گا۔ اسی طرح اگر آدمی خدا نہ کرتا اس کی آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، تو ہزار سورج چمک رہا ہو، بالکل دوپہر کا وقت ہو، سورج نصف النہار پر پہنچا ہوا ہو، یہ نابینا آدمی اگر کتاب کو پڑھنا چاہے تو ہرگز نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی آنکھوں میں نور نہیں ہے، آنکھوں میں روشنی نہیں ہے۔ تو دو طرح کا کم سے کم نور ہونا چاہیے، ایک وہ نور جو ظاہری ہوتا ہے اور دوسرا وہ نور جو ہماری نگاہوں میں موجود ہے۔ یہ دونوں نور اگر ہوں گے تب جا کے کہیں انسان کتاب کو پڑھ سکے گا۔ دو نور اگر نہ ہوئے تو کبھی کتاب پڑھی نہیں جا سکتی ہے، کتاب کھلی کی کھلی رہ جائے گی، لفظیں ہمارے لیے بے معنی ہوں گی، جملے ہمارے لیے کسی طرح کے فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے، کتاب تو رہے گی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو دو نور اگر ہوں، ایک ہماری آنکھ کا نور اور ایک دوسرا نور جو ظاہری نور ہوگا، چاہے سورج کی روشنی ہو، چاہے بلب کی روشنی ہو، چاہے بجلی کی روشنی ہو، بہرحال دو نور ہونا چاہیے تاکہ کتاب پڑھی جا سکے۔ اب اگر اتنی بات انسان آسانی سے پہچانتا ہے تو جب بھی کسی کتاب کو پڑھنا چاہے گا تو اس میں آنکھوں میں بھی نور ہونا چاہیے اور جہاں پڑھ رہا ہو وہاں بھی روشنی ہونا چاہیے۔ قدرت نے آواز دی ہے، ہم نے تمہارے پاس نور بھی بھیجا ہے
اور کھلی ہوئی کتاب قرآن مجید کی شکل میں بھی تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اگر تمہارے آنکھوں کا نور ختم ہو گیا تو کبھی کتاب نہیں پڑھ سکو گے، اور اگر ظاہری روشنی نہ رہی تو کبھی کتاب پڑھی نہیں جا سکتی ہے۔ ظاہری روشنی اپنی پیدا کی ہوئی ہوتی ہے، اپنی جلائی ہوئی روشنی ہوتی ہے۔ آنکھوں کا نور خداوند عالم کا عطا کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایک نور وہ ہونا چاہیے جو خدا کی جانب سے فطرت انسانی کے حوالے کیا گیا ہو، دوسری وہ روشنی جس کا ہم انتظام کرتے ہیں وہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر ان دونوں میں ایک بھی نہیں ہے، کوئی ایک نہیں ہے، تو پھر انسان کتاب نہیں پڑھ سکتا ہے۔ نور کو مانو تاکہ کتاب پڑھی جا سکے، نور کا یقین رکھو تاکہ کتاب کی تلاوت کی جا سکے، کتاب کو پڑھا جا سکے، کتاب کو سمجھا جا سکے، کتاب کے فوائد سے آدمی اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے، اس کی بے انتہا ضرورت ہے۔ قدرت نے آواز دی، نور بھیجا اور کتاب بھیجی۔ یہ پیغمبر کے پاس نور بھی آیا اور کتاب بھی۔ مومنین کے لیے، صاحبان ایمان کے لیے یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ نبی نے بھی اپنے جانے سے پہلے جو انتظام کیا تھا اس میں ایک نور تھا جسے چھوڑا تھا، اور ایک کتاب تھی جسے چھوڑا تھا۔ کتاب تو وہی ہے جو خداوند عالم کی جانب سے آئی۔ اب اگر کتاب خدا کی جانب سے آئی ہے تو نور بھی وہی ہونا چاہیے جو خدا کی جانب سے آیا ہو۔ اگر ہم نے اپنا والا نور خالی استعمال کیا، خدا والا نور نہ رہا، تو کبھی ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہزار بڑے سے بڑا بلب، بڑے سے بڑا راڈ، بڑے سے بڑی مرکری سب جلا کے رکھیے، لیکن آنکھیں بیچاری بیکار ہوں، آنکھوں میں روشنی نہ ہو تو یہ جل کے کیا کرے گا؟ یہ جلتا رہے گا مگر ہمیں جلاتا رہے گا، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں پڑھنا مگر آنکھوں میں روشنی نہیں ہے۔ تو جہاں آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے وہاں آدمی کبھی کتاب پڑھ نہیں سکتا اور نہ کتاب سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ نور ہو تو فائدہ ملے گا۔ قدرت کے پیغمبر نے، آخری پیغمبر نے کہا میں کتاب بھی چھوڑ کے جاتا ہوں اور اطرت اہل بیت کو بھی چھوڑ کے جاتا ہوں۔ یہ اطرت و اہل بیت وہ ہیں جو خدا کی جانب سے آئے ہیں، کتاب وہ ہے جو خدا کی جانب سے آئی ہے۔ اب اگر خالی کتاب لے لی گئی، اکیلی کتاب لے لی گئی، روشنی اپنی طرف سے، نور اپنی طرف سے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، تو خدا والا نور جب خراب ہو جاتا ہے تو اپنے والے نور کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے، اپنی روشنی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ لے گئے تو کتاب، اللہ کی کتاب اسی طرح ہے اور آج تک موجود ہے، وہ کھلی ہوئی کتاب ہے، لیکن کتاب لے جانے کے باوجود نہ سمجھ سکے، نہ پڑھ سکے، نہ فائدہ حاصل کر سکے، بغل میں دبائے رہے، حنجرے میں محفوظ کیے رہے، دل کے صندوق میں بند کیے رہے، جب ضرورت پڑی فراٹے سے پڑھتے رہے۔ یہ سمجھ لیا کہ ہم نے کتاب کو پڑھ لیا۔ وہ نور رہا ہوتا جو خدا کی جانب سے آیا ہے تو پڑھتے بھی رہتے، فائدہ بھی ملتا۔ جنہوں نے فائدہ حاصل کیا وہ یا وقت کا سلمان بن گیا، یا وقت کا ابو ذر بن گیا، یا وقت کا ترمہ ابن عدی بن گیا، یا وقت کا رشید حجری بن گیا۔ کنیز بھی اگر آئی اور قرآن پڑھ لیا تو وہ ایسی ہو گئی کہ ہمیشہ کے لیے یادگار بن گئی، ہمیشہ کے لیے دنیا کے لیے نمونہ عمل بن گئی۔ اس نے قرآن حفظ کر لیا، قرآن یاد کر لیا، اور قرآن کے لہجے میں اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے سارا کام انجام دیتی رہی۔ تو نور ہونا چاہیے۔ نور ایک سلسلہ ہے، خدا نور، جس کو بھیجا وہ بھی نور، انبیاء نور، مرسلین نور، ائمہ طاہرین نور۔ اور اس کی ایک دلیل وہ بالکل سیدھی سیدھی حدیث ہے جو برابر پڑھی جاتی ہے، جس میں پیغمبر نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے
جسے پیدا کیا وہ میرا نور ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے پیدا کیا، یہ نہیں کہا محمد کو پیدا کیا، یہ نہیں کہا عبداللہ کے بیٹے کو پیدا کیا، یہ نہیں کہا آمنہ کے لال کو پیدا کیا، یہ نہیں کہا عبد المطلب کے پوتے کو پیدا کیا، یہ کہا میرا نور پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ پیغمبر کی نورانیت سے کسی طرح بھی انکار کرتے ہیں وہ اس حدیث کے خلاف عمل انجام دیتے ہیں جس میں فرمایا ہے سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا۔ یہ نور تھا، وجود اصل میں نوری ہے، نور تھا، نور پر خداوند عالم نے لباس جسم چڑھایا ہے۔ کیوں؟ اگر عالم ابد میں رہتا، عالم ازل میں رہتا تو یقیناً ضرورت نہیں پڑتی جسم کا لباس چڑھانے کی، لیکن بھیجا ہے بندوں کے درمیان۔ یہ بیچارے کبھی مصافحہ کریں گے، یہ کبھی آ کے معانقہ کریں گے، یہ کبھی ملاقات کریں گے، یہ کبھی قریب آ کے بیٹھیں گے۔ قدرت نے آواز دی کہ یہ نور اتنا عظیم نور ہے کہ اس نور کے پاس اگر آ کے بیٹھ گئے تو یہ خود جل جائیں گے، یہ خود ختم ہو جائیں گے، یہ خود مٹ جائیں گے۔ لہذا اس نور کو غلاف جسم میں رکھا تاکہ جسم کا پہرا بھی رہے، جسم کا پردہ بھی رہے، جسم کے اندر یہ نور محفوظ بھی رہے، اور لوگ ملاقات کرنا چاہیں تو مصافحہ بھی کریں، ملاقات بھی کریں، قریب آ کے بیٹھیں بھی، تاکہ انہیں بھی کچھ نہ کچھ فیض ضرور حاصل ہوتا رہے گا۔ تو اصل میں میرا پیغمبر نور ہے، اور اس نے اپنے بعد کے لیے جو انتظام کیا وہ بھی نور ہیں۔ ارشاد فرمایا انا وعلی من نور واحد، یہ سب حدیثیں متفق علیہ ہیں۔ میں اور علی ایک نور سے پیدا ہوئے ہیں، ایک نور سے اللہ نے مجھے بھی بنایا اور علی کو بھی بنایا۔ تھا تو ایک ہی نور، آدم سے لے کے جناب عبد المطلب تک ایک نور تھا، لیکن جناب عبد المطلب سے جب نسل آگے بڑھی تو نور دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک جناب عبداللہ کے حوالے حصہ، دوسرا حصہ جناب ابو طالب کے حوالے۔ اب ایک فیصلہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو خود کرنا پڑے گا۔ جب نور ایک تھا تو خاصیت بھی ایک، خصوصیت بھی ایک، کمال بھی ایک، تمام تر امتیازات بھی ایک۔ اگر نور دو حصوں میں بٹا تو بٹنے کے بعد آدھا جو صلب جناب عبداللہ کے حوالے ہوا اس میں بھی وہی کمال ہے جو صلب ابو طالب کے حوالے ہوا، اس میں بھی وہی کمال ہے، وہی خصوصیات موجود ہے۔ جب ایک جیسی خصوصیات موجود ہیں سوائے ایک منزل کے کہ ادھر نبوت اور رسالت ہے پیغمبر تک، ادھر نبوت اور رسالت کے بجائے امامت اور حفاظت دین کا سلسلہ ہے، مگر دونوں نور ایک تھے، دو حصوں میں بٹے۔ اگر کہیں سے آدھے حصے کے نور کے سلسلے پر کوئی اعتراض ہوتا ہے تو ایک دفعہ انسان کو سوچنا پڑے گا وہ جو دوسرا حصہ ہے اس پر بھی وہی اعتراض وارد ہوگا جو اس پر وارد ہوتا ہے۔ اگر صلب ابو طالب کے حوالے کیا جانے والا نور دنیا کی نگاہ میں اور غلط نگاہ میں، بے روشنی اور نابیناؤں کی نگاہ میں اگر ایسا ہے کہ یہ کفر کے حوالے کر دیا گیا تو مانو کہ وہ آدھا نور بھی اس کے حوالے کیا گیا جو عالم اسلام میں نہیں تھا یا عالم ایمان میں نہیں تھا۔ اگر عبداللہ مومن کہے جا سکتے ہیں اسی بنا پر کہ پیغمبر کا نور صلب عبداللہ کے حوالے، تو ابو طالب کو بھی صاحب ایمان ماننا پڑے گا، اس لیے کہ اسی نور کا آدھا حصہ ہے جو ان کے بھی حوالے کیا گیا ہے۔ اور یہ نور کا سلسلہ مسلسل چلتا رہا۔ علی اور نبی ایک نور کے دو حصے، علی کے بعد جو سلسلہ امامت چلا وہ سب کے سب نور ہیں، نور پر خول چڑھایا گیا۔ میں نے ہو سکتا ہے کبھی یہ مثال بھی دی ہو، یہ تار جو بجلی کا تار ہے یہ جتنا اوپر رہتا ہے تو کھلا ہے، لیکن جیسے جیسے نیچے آنے لگتا ہے اس پر پلاسٹک کا کور چڑھا دیا جاتا ہے۔ گھر میں لگانا ہے تو اور موٹا کور، کیوں؟ کھلا رہے گا
کسی کا ہاتھ ٹچ اگر ہو گیا تو یہ آدمی زندہ نہیں رہ سکے گا، لہذا اس پر خول چڑھا دو تاکہ چھونے والے چھو بھی سکیں، اپنے استعمال میں بھی لا سکیں، اپنے لیے فائدہ بھی حاصل کر سکیں۔ وہ جو کھلا ہے، کیوں اونچائی پر کھلا ہے؟ اس لیے کہ یہاں تک کوئی نہیں جائے گا، یہاں تک کوئی نہیں پہنچے گا۔ تو جب بلندی پر رہتا ہے تو نور کھلا ہوا، اور جب نیچے آتا ہے تو اس پر کور چڑھا دیا جاتا ہے، اس پر خول چڑھا دیا جاتا ہے۔ پیغمبر کا معاملہ بھی یہی ہے، خدا نے جب بنایا تھا تو نور ہی نور تھا، اور جب یہاں بھیجا تو جسم کا لباس چڑھا کے بھیجا، کہا یہ آئیں گے تو یہ ملاقات کریں، یہ ملیں، بوسہ لیں اور مصافحہ کریں، معانقہ کریں، یہ سب کے سب صحابیت کی فوج میں داخل ہو جائیں گے، تو یہ آئیں گے قریب، لہذا ان پر جسم پر نور پر جسم کا لباس چڑھا دیا گیا۔ بعد مولائے کائنات جتنے ائمہ آئے وہ سب کے سب وہی تھے جن کے ہاں نور تھا، اور نور پر جسم کا لباس خدا بند عالم نے چڑھایا تھا۔ ان کی نورانیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں پیغمبر ہمارا صرف بشر ہے، نورانیت نہیں ہے یا نور نہیں ہے، انہیں کم سے کم اپنے عقیدے کی اصلاح قرآن مجید کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں اصلاح کرنا چاہیے، اور جب انہیں مان لیں گے تو جو ان کا سلسلہ ہدایت ہے اسے بھی ماننے کے لیے آدمی تیار ہو جائے گا۔ میں نے جس منزل پر کل گفتگو کو چھوڑا تھا وہاں تک لانے کے لیے یہ اتنے فقرے میں نے اس لیے کہے تاکہ آدمی یہ پہچانے حسین تنہا کسی جسم کا نام نہیں ہے، حسین نور بھی ہیں، نور کے ساتھ ساتھ جسم کا لباس بھی ہے ان پر، تاکہ لوگ ملاقات بھی کر سکیں، مل بھی سکیں، مصافحہ بھی کر سکیں، بوسہ بھی لے سکیں۔ اس لیے ان کی نورانیت کا بھی اعتراف کرنا چاہیے، اور وہی نور اگر آدمی کی فطرت اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ اس نور کو دیکھ لے تو آدمی ایمان کے دائرے میں آ جاتا ہے، ایمان کے حدود کے اندر قدم رکھتا ہے، اور پھر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، ایمان کی منزلوں کو مسلسل طے کرتا رہتا ہے۔ اتنی بات میں نے کہی ہے۔ کل جہاں میں نے چھوڑا تھا وہ بات یہ ہے کہ ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ کتنے زمانے تک یہ تذکرہ ہوتا رہے گا۔ میں نے کل 2-4 مثالیں دی تھیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر کہنے والا ایک ہی بات کہتا ہے، بہت پرانی بات ہو گئی، لہذا پرانی باتوں کو بند کر دینا چاہیے، اب نئی باتوں کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ کوئی مسلمان، پورے اطمینان سے کہتا ہوں، کوئی مسلمان رہ نہیں سکتا جب تک پرانی باتوں کو مان نہیں لے گا، جب تک قدیم باتوں کو مانے گا نہیں تب تک وہ کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ مومن ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ آدم نئے ہیں کہ پرانے، نوح نئے ہیں کہ پرانے، ابراہیم نئے ہیں یا پرانے، موسیٰ نئے ہیں یا پرانے، یعقوب نئے ہیں یا پرانے، یوسف نئے ہیں یا پرانے، اسماعیل نئے ہیں یا پرانے، یہ تو انبیاء کا ایک سلسلہ ہے۔ میں یہ بھی بات کہتا ہوں، آج کے دور میں ہر مسلمان یہ بتائے کہ میرا نبی نیا ہے کہ پرانا۔ اگر مان رہے ہو کہ نیا ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ہر سال نیا ہے، ہر دن نیا ہے، ہر آن نیا ہے، ہر لمحے نیا ہے، اور نیا تبھی ہوگا جب زندہ ہوگا۔ تو تم زندگی پیغمبر تو مانتے ہی نہیں ہو، جب زندگی نہیں مانتے تو انہیں نیا کیسے مانو گے، کیسے انہیں نیا تسلیم کرو گے؟ اور ہم مان رہے ہیں، اسی اعلان کے ساتھ ہم مانتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کلمے میں بھی، ہم گواہی دیتے ہیں اذان میں بھی، ہم گواہی دیتے ہیں اقامت میں بھی، ہم گواہی دیتے ہیں اور منزلوں میں بھی، تشہد میں بھی ہم گواہی دیتے ہیں۔ یہ کہہ کے گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ بارہا میں نے یہ بات عرض کی ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آدم کے لیے نہیں کہا کہ آدم ہیں، نوح کے لیے نہیں کہا کہ نوح ہیں، ابراہیم کے لیے نہیں کہا ابراہیم ہیں،
موسیٰ کے لیے نہیں کہا کہ موسیٰ ہیں، عیسیٰ کے لیے نہیں کہا کہ اس دنیا میں ہیں، نبی کے لیے کلبے میں بھی، اذان میں بھی، اقامت میں بھی، تشہد میں بھی، جب کوئی مرحلہ آیا نبوت کے سلسلے میں تو کہتے ہیں کہ ہیں۔ جب ہیں کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندہ ہیں۔ جب زندہ ہیں تو نور ہیں، نور ہیں تو کبھی نہ کبھی انسانوں کی ہدایت کا فریضہ وہ ضرور انجام دیتے ہیں اور انجام آج تک دے رہے ہیں۔ تو نبی ہیں تو ان کا تذکرہ ہوتا ہے، وہ سب کے سب تھے، ہیں نہیں، لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جہاں آ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سب کے سب ایک جگہ اکٹھا ہو گئے۔ آدم تھے، نبی مان رہے ہیں کہ نہیں؟ موسیٰ تھے، نبی مان رہے ہیں۔ عیسیٰ تھے، نبی مان رہے ہیں۔ ابراہیم تھے، نبی مان رہے ہیں۔ کیوں مان رہے ہیں؟ تھے تو نہ مانو۔ میرے حسین سے زیادہ پرانے ہیں آدم، میرے حسین سے زیادہ پرانے ہیں موسیٰ، ان سے زیادہ قدیم ہیں عیسیٰ، ان سے زیادہ قدیم ہے نوح۔ جب یہ سب پرانے اور قدیم ہیں تو ان کو نہ مانو، کوئی نیا ڈھونڈ کے لاؤ، کوئی نیا تلاش کر کے لاؤ۔ کہا اگر آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ کو نہ مانیں گے، یعنی 1,24,000 انبیاء کو نہ مانیں گے تو ہم مسلمان نہیں رہیں گے، ہم مومن نہیں رہیں گے۔ اچھا ایک بات اور مانو، مانتے ہو کہ نہیں کہ توریت کوئی کتاب تھی، زبور کوئی کتاب تھی، انجیل کوئی کتاب تھی، قرآن ہے اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب؟ تو توریت کو نہ انکار کر سکتا ہے کوئی مسلمان؟ زبور سے انکار کر سکتا ہے؟ توریت سے انکار کر سکتا ہے؟ انجیل سے انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کتابوں کو نہ مانا تو گویا ایمان ہی مکمل نہ ہوا۔ تو کتابیں بھی پرانی مگر انہیں مانے جا رہے ہیں، انبیاء بھی پرانے انہیں مانے جا رہے ہیں۔ اور آگے بڑھ جاؤ فروع دین میں، نماز آج کی ہے کہ پرانی؟ روزہ آج کا ہے یا پرانا؟ حج آج کا ہے یا پرانا؟ زکوٰۃ پہلے بھی دی جا رہی تھی یا آج دی جا رہی ہے؟ یہ کوئی چیز نئی نہیں ہے، نہ نماز نئی، نہ روزہ نیا، نہ حج نیا، نہ زکوٰۃ نئی، نہ اور دوسرے سارے کام نئے، جہاد بھی نیا نہیں، کوئی چیز نئی نہیں ہے سب پرانی۔ مگر مان رہے ہیں کہ نہیں؟ سب کو ماننا بتاتا ہے کہ چاہے پرانا ہو جائے لیکن خدا کی طرف سے آیا ہے تو اسے بہرحال ماننا چاہیے۔ اگر ہم خدا والے ہیں تو آنے والے ہر اس ذات اور نور کو ماننا پڑے گا جو خدا بند عالم کی جانب سے آیا ہے۔ تو پرانا ہونے سے چھوڑا نہیں جاتا، پرانا ہو جائے تب بھی مانا جاتا ہے۔ آج تذکرہ تاریخوں میں جناب آدم کے 2 بیٹوں کا، حابیل اور قابیل کا ہے، ایک نے قتل کیا دوسرا قتل ہو گیا۔ آج تذکرہ جناب نوح کے بیٹوں کا ہے، آج تذکرہ جناب ابراہیم کی نسل کا ہے، آج تذکرہ خود قرآن مجید میں پرانے سے پرانے واقعات کا تذکرہ ہے۔ تاریخ میں نہ جانے کتنی قومیں گزری ہیں، ان قوموں کا تذکرہ قرآن مجید نے تذکرہ کیا ہے۔ میں تفصیلات نہیں عرض کروں گا، یہ ساری پرانی چیزیں جو بیان کی گئی ہیں قرآن مجید میں آئی ہیں، ان کا تذکرہ ہے تو مان رہے ہیں کہ نہیں؟ سرسری طور پر، رفرفی طور پر قرآن مجید کا پڑھنا اور ہے، قرآن میں کیا ہے یہ دیکھ کے پڑھنا اور ہے۔ نابینا ہو کے سرسری طور پر پڑھا جاتا ہے اور بینائی رکھ کے سمجھ کے پڑھا جاتا ہے۔ جب سمجھ کے پڑھے گا تو قرآن مجید واقعی طور پر سمجھ میں بھی آئے گا اور قرآن کو پہچاننے کی توفیق بھی پیدا ہوگی۔ تو یہ سب پرانے اور مانے جا رہے ہیں، سب پرانے مانے جا رہے ہیں۔ جنگ بدر پرانی ہے کہ نہیں؟ جنگ احد پرانی ہے کہ نہیں؟ جنگ خندق پرانی ہے کہ نہیں؟ جنگ خیبر پرانی ہے کہ نہیں؟ حنین پرانی ہے کہ نہیں؟ صفین پرانی ہے کہ نہیں؟ نہروان پرانی ہے کہ نہیں؟ یہ جتنی جنگیں ہیں تقریباً 87 جنگوں کا تذکرہ ہوتا ہے اسلام کی تاریخ میں، جس میں کم سے کم 10-12 جنگوں کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔
تو یہ سب قرآنی چیزیں ہو گئیں، مگر آج تک ہم مانے جا رہے ہیں۔ اور پھر ایک بات اور، اگر اتنی آپ کو خیال ہے کہ پرانی چیزیں نہ مانی جائیں تو قرآن مجید میں پڑھ کے خداوند عالم سے دعا کرو، پروردگار ہمارے زمانے کی چیزیں نازل کر۔ یہ توریت کا ذکر کا ہے کہ یہ کر دیا، یہ انجیل کا تذکرہ کیوں کر دیا، یہ زبور کا ذکر کیوں کر دیا، یہ اور سارے انبیاء اور مرسلین کا تذکرہ کیوں کر دیا۔ خدایا کوئی نئی چیز ہر زمانے اور ہر دور کے لیے بھیج دے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے، قرآن مجید اتنا زمانہ پہلے آیا مگر اتنا بڑا معجزہ ہے، جس زمانے میں پڑھا جائے نیا ہی رہتا ہے، جس زمانے میں پڑھا جائے بہتر ہی رہتا ہے۔ ہر دور کے لوگوں کے لیے نئے نئے مضامین، نئے نئے معانی، نئے نئے مفاہیم قرآن مجید سے نکلتے ہیں۔ میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن ہمیشہ صحیح پڑھنے والے کے لیے نئے نئے مضامین اور نئی نئی باتیں پیش کرتا ہے۔ ہر دور کے لحاظ سے قرآن کے معانی اور مطالب اگر نکالے جائیں تو خود بخود نکل آتے ہیں اور سامنے آ جاتے ہیں۔ پھر ایک بات اور بھی کہا، یہ میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، القرآن حی لا یموت، قرآن زندہ ہے مرتا نہیں ہے، قرآن زندہ ہے مرتا نہیں ہے، قرآن زندہ ہے مرا نہیں ہے۔ قرآن کتاب ہے نا، کاغذ، لکھی ہوئی تحریر، دو دفتیوں کے درمیان 30 پارے، ان کے لیے مولا فرماتے ہیں کہ یہ زندہ ہے مرا نہیں ہے۔ جو کاغذ پر لکھا ہوا ہو وہ زندہ ہے مرا نہیں ہے۔ جسے خدا نے اپنی مصلحت سے قرآن ناطق بنا کے چھپایا ہو وہ کیسے زندہ نہیں ہوگا، کیسے وہ موت کے دامن تک پہنچ جائے گا؟ وہ بھی زندہ، یہ قرآن بھی زندہ۔ اب قرآن صفحات پر ہے، کتابوں اوراق پر لکھا ہوا ہے، تفتیوں کے درمیان ہے تو زندہ ہے۔ اور جب زندہ ہے، اب جتنی لفظیں ہیں وہ ذہن میں رکھیے گا، جب زندہ ہے تو وضو کر لو تو اٹھاؤ، وضو کر لو تب پڑھو، وضو کر لو تب انگلی لگاؤ، وضو کر لو تب حرفوں کو چھوؤ۔ کاغذ پر لکھا ہوا قرآن نہ جانے کس مطبع میں چھپا، کون چھاپنے والا، کیسی روشنائی لگی، کیسا کاغذ استعمال میں آیا، یہ کوئی پوچھ۔ اب قرآن ہے نا، قرآن ہے تو احترام اپنی جگہ، دو دفتیوں کے درمیان ہے تو اس کا احترام اپنی جگہ۔ اگر دفتیوں میں بند قرآن قابل احترام ہے تو جس قرآن ناطق کو پیغمبر نے اپنے شانوں پر اٹھایا ہوگا، اپنے کاندھے پہ اٹھایا ہوگا، اپنی پشت پہ اٹھایا ہوگا، وہ کتنا قابل احترام رہا ہوگا۔ نبی کا ناقہ بن جانا خود اس بات کی علامت ہے، یہ اتنا قابل احترام ہے کہ نبوت اس کے سامنے جھک جاتی ہے تاکہ اس کے لیے ناقہ بن جائے۔ یہ ساری باتیں جو تاریخ اور حدیثوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، میں ان کی تفصیلات نہیں عرض کر سکتا ہوں۔ اتنی بات ہے کہ اگر پرانا ہے تو تم کہتے ہو اسے چھوڑ دیا جائے، تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اگر تم آدم کو چھوڑ دو تو ہم اپنے والے پرانے کو چھوڑ دیں، اگر تم نوح کو چھوڑ دو تو ہم اپنے پرانے والے کو چھوڑ دیں، اگر تم ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ انبیاء اور کتابوں اور صحف انبیاء اور آنے والے تمام فرمودات الہی کو چھوڑ دو تو ہم اپنے والے کو چھوڑ دیں۔ جو باتیں میں نے کہی ہے یہ اس سے پرانے ہیں جن کو ہم مان رہے ہیں، جن کو ہم تسلیم کر رہے ہیں، اور ہم نے تو اسے مانا۔ یہ لفظ بالکل اس سلسلے کی انتہائی معراجی منزل ہے۔ ہم جسے مان رہے ہیں وہ بیک وقت قرآن بھی ہے، بیک وقت توریت بھی ہے، بیک وقت زبور بھی ہے،
بیک وقت انجیل بھی ہے، بیک وقت آدم بھی ہے، بیک وقت نوح بھی ہے، بیک وقت ابراہیم بھی ہے، بیک وقت موسیٰ بھی ہے، بیک وقت عیسیٰ بھی ہے۔ تم نے آدم و نوح و ابراہیم کو اکیلے اکیلے بانا ہے، ہم نے ایسا انبیاء و مرسلین و کتب آسمانی کا ایسا گلدستہ پا لیا ہے کہ ایک حسین کو مان لیا تو آدم بھی مل گئے، نوح بھی مل گئے، ابراہیم بھی مل گئے، موسیٰ و عیسیٰ بھی مل گئے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم جب تذکرہ حسین کہتے ہیں، ہم سے کہتے ہو بند کر دو، ہم سے کہتے ہو پرانا ہو گیا تذکرہ، خدا سے کہو کہ پرانا ہو گیا، نہیں کہہ سکتے، اس کے ملائکہ سے کہو پرانا ہو گیا، ہمیں فطرت سے کہو، آج تک کہہ رہا ہے من مثلی انا عتیق الحسین، کون ہے میرے جیسا، میں حسین کا آزاد کرتا ہوں۔ قصیدہ وہاں پڑھ رہا ہے بزم ملکوتیت میں، پتہ نہیں سجدے میں پڑھ رہا ہے کہ رکوع میں پڑھ رہا ہے کہ قیام میں پڑھ رہا ہے کہ قعود میں پڑھ رہا ہے، میں تو سمجھتا ہوں ہر حال میں پڑھ رہا ہے، اور جب ہر حال میں پڑھ رہا ہے تو سجدے میں بھی حسین کا ذکر، رکوع میں بھی حسین کا ذکر، قیام میں بھی حسین کا ذکر، قعود میں بھی حسین کا ذکر، پوری نماز ذکر نبی ہے، ذکر خدا ہے، ذکر حسین ہے۔ اور اگر دلیل چاہیے تو شافعی نے کہہ دیا ہے، سیدھے سیدھے کہہ دیا ہے، اگر صلوات نہیں پڑھو گے محمد اور آل محمد پر تو تمہاری نماز نماز نہیں ہے، تمہاری عبادت نہیں ہے۔ کتنا بڑا مرتبہ عبادت خدا کی، وہ کہہ رہا ہے جب تک آل محمد کا ذکر نہ آ جائے خدا اپنی عبادت کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے تذکرہ کرو آل محمد کا، جو خدا اپنی نماز میں آل محمد کا تذکرہ محفوظ کرتا ہے وہی خدا آواز دے رہا ہے ذکر حسین چاہے کتنا ہی کسی کی نظر میں پرانا ہو، بند مت کر، یہ تذکرہ ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ کھٹک تو یہی ہے دنیا کے لوگوں کو کہ اتنا پرانا تذکرہ اور آج تک ہوتا چلا جا رہا ہے، تم نہیں کرتے، ہم کر رہے ہیں نا، ہم کر رہے ہیں۔ تو اپنے باپ کو وہی یاد کرتا ہے جو بیٹا ہوتا ہے، بھائی کو وہی یاد کرتا ہے جو بھائی ہوتا ہے، عزیز کو وہی یاد کرتا ہے جو عزیز ہوتا ہے۔ جس کا حسین سے رشتہ ہوگا وہی حسین کو یاد کرے گا، جس کا رشتہ نہ ہوگا وہ حسین کا تذکرہ کبھی نہیں کرے گا۔ اور جب حسین کا تذکرہ نہیں کرے گا تو پڑھ لو نمازیں، رکھ لو روزے، کر لو حج، دے دو زکوٰۃ، سارے اعمال انجام دیتے رہو، مگر ذکر آل محمد نہ ہوگا تو نہ عبادت ہے، نہ ریاضت ہے، نہ اور سارے کام قابل قبول ہوں گے۔ قدرت نے ایسے مرحلے میں لا کے رکھا۔ اتنی گزارش کی ہے، باقی باتیں انشاءاللہ کل کی مجلس میں گزارش کر دوں گا، مگر یہ ذہن میں رہے کہ اگر ہم نے آل محمد کو چھوڑ دیا، آل محمد سے کوئی تعلق نہ رکھا تو یقیناً ہمارے عمل بیکار ہے۔ ہم نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، اعمال خیر انجام دے کے، ساتھ میں ولائے اہل بیت، محبت اہل بیت، مودت اہل بیت بھی رکھتے ہیں۔ ایسے دائرے میں ہم کھڑے ہیں کہ نہ ادھر جاتے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں، پیچھوں پیچھ ہیں، امت وسط بنے ہوئے ہیں، اور اس درمیان میں ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ تاریخ کا بیان دنیا نے ہمیشہ پڑھا ہے اور زیارتوں میں خاص طور پر پڑھا جاتا ہے۔ ایک حسین مل گیا تو حسین وارث آدم بھی ہیں، حسین وارث نوح بھی ہیں، حسین وارث ابراہیم بھی ہیں، حسین وارث موسیٰ بھی ہیں۔ یہ سارے تذکرے جو زیارتوں میں اور روایات میں بیان ہوئے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے حسین مجموع کمالات انبیاء و مرسلین ہیں، لہذا ان کا تذکرہ ایک تذکرہ نہیں ہے، ایک حسین کے تذکرے میں سارے تذکرے آ جاتے ہیں۔ اور یہ پہچانا تھا حسین کے چاہنے والوں نے، حسین کے ماننے والوں نے اسے اچھی طرح پہچانا تھا۔ کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ، حسین کا قافلہ جو مدینے سے چلا تھا، مکہ معظمہ سے آگے بڑھا تھا،
دوسری محرم کو کربلا میں وارد ہوا تھا، اور حسین کے بھائی وفادار علمدار نے جناب عباس نے فرات کے کنارے خیمے لگائے تھے، مگر زینب نے آ کے آواز دی خیمے ہٹا لو، تو فرات سے دور خیمے لگے، چاہے بچے پیاسے رہیں، چاہے تلاش آب مسلسل جاری رہے، مگر بچے دور رہے، خیام حسینی دور لگے۔ حسین نے آنے کے ساتھ بہت سارے کام انجام دیے، اس میں ایک عظیم کام جو مسلسل بیان ہوتا ہے وہ یہ کہ آنے کے ساتھ ہی حسین نے جس زمین پر قدم رکھا تھا اس زمین کے مالکوں کو بلایا۔ کون ہے اس زمین کا مالک؟ مالک آئے، اس زمین کو بیچ دو، ہمارے ہاتھوں فروخت کر دو۔ مولا کیا ضرورت ہے کہ آپ اس زمین کو خریدیں؟ آپ آئے ہیں دین کے لیے، حق کا پیغام پہنچانے کے لیے، زمین خدا کی ہے، مالک پروردگار ہے، آپ اسی کے نمائندے ہیں، کیوں خرید رہے ہیں؟ شاید میرا مولا جواب دے، یہ زمین وہ ہے جہاں ہمارا خون بہے گا، یہ زمین وہ ہے جہاں ہمارے چاہنے والے دفن ہوں گے، یہ زمین وہ ہے جہاں ہمارے اصحاب و انصار قتل کر دیے جائیں گے، اسی زمین میں دفن کیا جائے گا۔ کسی غیر کی زمین میں کوئی معصوم دفن نہیں ہوتا۔ معصوم امام نے زمین کو خریدا، جب خرید چکے پیسے بھی دے دیے، قیمت بھی ادا کر دی، تب ایک دفعہ آواز دی، مگر میری کچھ باتیں سن لو، میری باتیں سن لو۔ بنی اسد کے لوگ موجود تھے، ان سے کہا دیکھو میں نے زمین تمہارے حوالے اس شرط پر کی ہے، اس میں کی ایک شرط بیان کرتا ہوں۔ ایک شرط یہ ہے کہ جب میرا کوئی زائر آئے، زیارت کرنے والا آئے، تو میرے زائر کو 3 دن مہمان بنا کے رکھنا۔ مہمان اسے بنایا جاتا ہے جو چاہنے والا ہوتا ہے، جو محبت اور عقیدت رکھنے والا ہوتا ہے، اسے مہمان بنانا، اور جو مہمان ہوتا ہے اس کے لیے میزبان سارے انتظامات کرتا ہے، پانی بھی پلانا، کھانا بھی کھلانا، انتظامات بھی کرنا۔ اور ایک دوسری بات اور سن لو، یہ خطاب حسین نے بنی اسد کی عورتوں سے بھی کیا، بنی اسد کے بچوں سے بھی کیا، بنی اسد کے جوانوں سے بھی کیا، اور ایک بار ارشاد فرمایا اے بنی اسد کے مردوں، جب ہم یہاں قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، اور لوگ ہمارا لاشا یہاں چھوڑ دیں، تو تم سے کہتے ہیں تم آ کے ہماری لاشوں کو زیر زمین سپرد کر دینا۔ اور جب یہ کہہ چکے تو عورتوں کو خطاب کیا، بنی اسد کی عورتوں اگر یہ نہ آئے دفن کرنے کے لیے حاکم اور حکومت کے ڈر سے، تو تم آ کے ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ ہائے بے کسی، فاطمہ کا لال اس بے کسی کی منزل میں پھر تیسرا رگڑا کا، اور اے بنی اسد کے بچوں، اگر عورتیں بھی نہ آئیں، مرد بھی نہ آئیں، تو تم پر حکومت کا کوئی قانون نہیں چلتا۔ اپنے اپنے ہاتھوں میں تھوڑی تھوڑی مٹی کربلا کی اٹھانا، اسی زمین پر ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ مولا یہ آپ نے تمنا کی۔ تیسری محرم آج ہو گئی، حسین کا قافلہ کربلا کے میدان میں ہے۔ آخری جملے سنو اور ختم و دعا۔ حسین ہیں، بچے ہیں، بیویاں ہیں، اصحاب ہیں، انصار ہیں، سب کے سب موجود ہیں۔ بار بار حسین خطبہ دیتے جاتے ہیں، تم چلے جاؤ، یزید کو میرے سر کی ضرورت ہے، جاؤ، تمہیں آزاد کر دیا، تمہاری گردنوں سے بیعت اٹھا لی، تمہارے اوپر اب کوئی ذمہ داری نہیں رہے گی، چلے جاؤ۔ مگر حسین کے چاہنے والے کہتے ہیں مولا اگر بار بار ہمیں ذبح کیا گیا، بار بار قتل کر دیا گیا، ہمیں زندگی دی گئی، تو ہم ہمیشہ آپ پر قربان ہونے کے لیے تیار رہیں گے۔ سوچو کتنا عجیب مرحلہ رہا ہوگا جب فاطمہ کے لال کا گھر اجڑ گیا ہوگا، کربلا سناٹا ہو گیا ہوگا، اصحاب و
وہ انصار شہید ہو گئے ہوں گے تو کیا منزل رہی ہوگی ان چاہنے والوں کی جو تمنا کر رہے تھے کہ ہمیں اگر زندگی دی جائے تو ہم بار بار قربان ہوں گے۔ اصحاب حسینی تم پر کروڑوں سلام، تم نے جان نثار کر دی، قربانی پیش کر دی، اپنی بھی اپنے ساتھیوں کی بھی۔ حسین دنیا سے چلے گئے، جام شہادت نوش کر لیا، حسین کے اصحاب و انصار دنیا سے گزر گئے، خیام حسینی میں آگ لگ گئی، بیویوں کے سروں سے ردا چھن گئی، بچوں کو تماشے لگائے جاتے۔